السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جی ہاں ناظرین، آج کے اس نشست میں ہم بات کریں گے حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی، اور ساتھ ہی ساتھ بقرعید کا موقع ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ بڑی کثرت کے ساتھ ایک اور نام سنتے ہیں جنہیں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ حضرت بی بی ہاجرہ جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہمارے آقا نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ تو ناظرین، آج بات کریں گے کہ کون تھی حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی کہانی کس طریقے سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قربانیاں دیتی ہیں، آخر ان قربانیوں سے ہم عورتوں کو، ہم خواتین کو کیا درس ملتا ہے، کیا نصیحت ملتی ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے صرف اور صرف اللہ کی رضا کو شامل حال رکھنے کی کوشش کی، ہر وقت اس بات کی کوشاں رہی کہ صرف اور صرف میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے رب کا جو فرمان ہے میں عمل کروں گی اور اپنے رب کو راضی کروں گی۔ تو جی ہاں ناظرین، اب بات کریں گے حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سب کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے ہی جلیل القدر نبی ہے، جنہیں ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو جیسا کہ بقرعید کا موقع ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا، اس بقرعید کے موقع پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیا ہم صرف ان کہانیوں سے، ان اسٹوریز سے جو اسلامک اسٹوریز ہیں، ان واقعات سے ہم صرف زندگی میں صرف اسے بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اس سے نصیحت کیا حاصل کریں، اس سے ہمارے اندر چینجنگ کیا لانا ہے، اس پہ کوئی دھیان نہیں دیتا۔ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم سب کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ایک خاتون اپنے شوہر کی رضا کے لیے اور خاص طور پہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور پھر اس خاتون کی قربانی کو اللہ اس قدر پسند فرماتا ہے، اس قدر پسند فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا کہ قیامت تک لوگ ان کی قربانیاں یاد کرتے رہیں گے، ان کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے۔ اور اللہ نے اس قدر کے کام کو پسند کیا کہ ان کے کام کو جو حجاج کرام جاتے ہیں حج کرنے، حج کے ارکانوں میں سے ایک رکن بنا دیا، ان کے کام کو، ان کی سنت کو ہمیشہ ہمیش کے لیے لوگوں پر واجب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس زندگی میں ہم بھی کچھ ایسا کریں، ہم بھی اللہ کے اتنے محبوب بندے بن جائیں، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے نا، جب کوئی بندہ اللہ کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے تو وہ بندہ کبھی بھی مرتا نہیں، بلکہ اللہ اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ دو نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت بی بی سارہ اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت بی بی سارہ جو تھی یہ بھی زوجہ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ پہلی بیوی ہیں، یعنی کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو نکاح ہوا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وہ بعد میں ہوا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہوا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی دادی جان تھی، یہ اس قدر خوبصورت اور اتنی باکمال اور اتنی زیادہ حسین تھی کہ ان کے چرچے ہر جگہ آج بھی موجود ہیں، اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے، روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے نا، وہ اپنی دادی جان کے حسن کا کچھ حصہ ملا ہے ان کو۔ سبحان اللہ۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ سیدنا یوسف علیہ السلام جن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، آخر ان کی دادی جان جو اتنی خوبصورت تھی،
تو ظاہر سے بات ہے ان کے حسن و جمال کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں. خیر، بات یہ کرنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر مصر میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی مصر کی سرزمین پہ داخل ہوئے تو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا اور بڑا ہی عجیب بادشاہ تھا. اکثر وہ ایسا کرتا کہ جو اس کے ملک میں اچھی اور خوبصورت لڑکی داخل ہوتی تو اس کی نیت اس پہ خراب ہو جاتی. تو جب اسے پتا چلا، لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص ہے، اس کے ساتھ ایک ایسی عورت ہے، بڑی ہی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، تو اس بادشاہ کی نیت خراب ہونے لگی. اور پھر اس بادشاہ نے ان کو بلایا، اپنے پاس بلایا، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اس بات سے واقف تھے، اس لیے کوئی بھی ایک انسانی شکل میں اگر دیکھا جائے، کوئی بھی بندہ اگر خاص طور پہ اپنے ساتھ اپنی بہن کو لیے ہو یا اپنی زوجہ کو لیے ہو یا اپنی ماں کو لیے ہو، اور اگر کسی کی نیت خراب ہو جائے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے گئے ظالم، ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے اور تڑپ تڑپ کے دعا کرنے لگے. حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اندر لے گئے تو ظالم بادشاہ اس کی نیت خراب ہوئی اور وہ ان کے قریب آنے کی کوشش کیا. جیسے ہی ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں اٹھا دیتی ہیں اور تڑپ تڑپ کے فریاد کرنے لگتی ہیں کہ اے رب ذوالجلال، میں تیرے نبی حضرت ابراہیم کی امانت ہوں، مجھے اس ظالم و جابر سے نجات دے دے. اور الحمدللہ فوراً ہی ان کی دعا بھی قبول ہو گئی، اور اس بادشاہ نے جیسے ہی ان کے قریب جانے کی کوشش کیا، اس کا ہاتھ ہی شل ہو گیا. یعنی اس کا ہاتھ ہی بالکل کام ہی نہیں کر رہا تھا، نہ آگے بڑھ رہا تھا، نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے. وہ بالکل شل ہو گیا، آٹومیٹکلی ہی اس کا ہاتھ بے جان ہو گیا. اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اس بار مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، ایک بار تم دعا کر دو کہ اللہ میرے ہاتھ کو ٹھیک کر دے. اور پھر حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی اور فوراً ہی اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. لیکن پھر اس کو لگا ہو سکتا ہے کہ ایسا اتفاق رہا ہو، اس کی نیت پھر سے خراب ہونے لگی. دوبارہ سے ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کیا، لیکن فوراً ہی انہوں نے پھر سے دعا کی اور پھر سے اس کا ہاتھ وہیں پہ شل ہو گیا، وہیں پہ بے جان ہو گیا. اور پھر اس نے کہا کہ دعا کر دو، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. لیکن تیسری بار بھی اس نے ایسا کیا. پھر اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کی برگزیدہ اور محبوب بندی ہے. اور پھر اس نے اس چیز سے امپریس ہو کے، خوش ہو کے، اس نے حضرت بی بی ہاجرہ، ہاں وہی حضرت بی بی ہاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہے، اس نے ایک اپنی خادمہ کو حضرت بی بی سارہ کو سونپ دیا، ہدیہ کے طور پہ، تحفہ کے طور پہ حضرت بی بی سارہ کو دے دیا، تاکہ وہ خادمہ، یعنی جن کو بعد میں حضرت ہاجرہ کے نام سے جانا گیا، تاکہ وہ خادمہ حضرت بی بی سارہ کی خوب خدمت کریں. تو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس خادمہ کو لے کر نکلتی ہیں. جیسے ہی باہر نکلتی ہیں اور اپنے شوہر نامدار یعنی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے لگتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ وہ بارگاہ خداوندی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور تڑپ تڑپ کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بیوی کی حفاظت فرمانا. ناظرین، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی تم مدد چاہو نماز اور صبر سے. یعنی جب بندہ پریشان ہوتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس پہ کیا ضروری ہے، اسلام کے اکارڈنگ اسے کیا کرنا چاہیے. تو ناظرین، قرآن میں خود اللہ فرما رہا ہے کہ جب بندہ پریشان ہو، غمزدہ ہو، تکلیف میں ہو تو اسے نماز اور صبر سے مدد مانگنی چاہیے. پر بڑا افسوس ہوتا ہے اس زمانے میں، نماز پڑھنے کی تو ہم کو توفیق ہی نہیں ہوتی. نماز جو فرائض ہے وہ تو بندہ پورا ہی نہیں کرتا. آپ اپنے اندر چینجنگ لائیے اور اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ رکھیں. اگر آپ نے سچے دل سے اپنے رب کو پکارا ہے تو یقین جانے کہ آپ کی یہ پکار کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے خالی نہیں جائے گی. تو خیر، حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر
जब निकल पड़ी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, फिर रहने लगे घर पे। लेकिन फिर क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कोई बेटा नहीं था हजरत बीबी सारा से, तो उन्होंने हजरत बीबी हाजरा का निकाह, यानी अपनी जो खादिमा थी उनका निकाह, यानी वही जो बादशाह ने दिया हुआ था, उन्हीं का निकाह अपने शोहरे नामदार यानी सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करवा देती हैं। नाज़रीन, इसमें कई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो ये कि आज के इस मॉडर्न जमाने में अगर हमारे घर कोई काम करने वाला आ जाए तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमसे नीचे ही जगह बैठे, वो हमसे ऊपर न चला जाए, हमसे ऊंची आवाज में बात न करे। हम उसे डांट भी देते हैं, झिड़क भी देते हैं, हम उसे हमेशा अपने से छोटा और अपने से नीचा समझते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं अम्मा सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर, जिन्होंने अपनी खादिमा को ये मकाम दिया, ये मर्तबा दिया, और हमारे लिए ये दर्स इबरत है कि हमें अपने घर पे काम करने वाले या जो भी मुस्तहिक लोग हैं उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह की नजर में कौन महबूब है वो तो सिर्फ रब जानता है। हम बस एटीट्यूड में रहते हैं, पावर दिखाते हैं। अगर हमारे पास पावर होता है, हुस्न जमाल होता है, शोहरत होती है, दौलत होती है, तो हम पावर दिखाना शुरू कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हज़रत बीबी सारा ने हमें यह दर्स दिया। उन्होंने अपनी खादिमा हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करवा दी, यानी अपने शौहर से करवा दी। फिर इसी तरीके से अल्लाह के फजल करम से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बेटा पैदा हुआ, जिन्हें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। और ये बेटा वही जो दूसरी खादिमा से उन्होंने शादी की थी, यानी हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो शादी की थी, उन्हीं से ये बेटा पैदा हुआ। और आगे चल के इनका मकाम क्या होता है, अल्लाह अकबर, आपको यकीन नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व ताला किस कदर बंदों पे मेहरबान है। और जब कोई बंदा उसके लिए जीना स्टार्ट करता है तो वो सब कुछ उसके कदमों में डाल देता है, पूरी दुनिया को उसके कदमों में डाल देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही आती है कि इब्राहिम, आप अपने बीवी यानी हजरत हाजरा और अपने बेटे यानी इस्माइल को फला जगह सहरा में, बयाबान में, जंगल में जाकर छोड़ाओ। अल्लाह अकबर, ये वही आती है। और जैसे ही वही आती है, जाहिर सी बात है, जैसे हुक्म नाजिल हुआ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन ही लब्बैक कहते हुए हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिया और चल पड़े। चलते 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 जब उस सहरा में पहुंचे, जब उस जंगल में पहुंचे, जब उस बयाबान में पहुंचे जहां ना पानी पीने का कोई इंतजाम, ना कहीं एक चिड़िया तक नजर नहीं आ रही थी, इंसान तो दूर की बात है, वहां पे इंसान का गुजारा कैसे मुमकिन है। तो जब वो लेके चल पड़ते हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, और अल्लाह का हुक्म होता है कि यहीं पे इन्हें छोड़ दो। जैसे ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब अपनी ज़ौजा को यहीं पे छोड़ दीजिए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ी टेंशन में हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह जहां पे इंसान क्या परिंदे तक नहीं टिक पा रहे हैं, भला ऐसी जगह अपने बीवी बच्चों को कैसे छोड़ जाते। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन फिर क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, इस वजह से उन्होंने सब्र करते हुए वहीं पे हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहीं छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़कर बस उनके पास जो ज्यादा सफर था, यानी कि वही खजूर, कुछ चीजें, कुछ पानी, वो उतना कितनी देर तक चलता। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिल को थामते हैं, और यकीनन ये मंजर बड़ा ही अजीब मंजर होगा। यकीनन वो मंजर कोई आम मंजर नहीं होगा जहां एक शख्स अपनी बीवी और बच्चे को ऐसे बयाबान में छोड़ता है, जहां पे न पानी, न दाना, न किसी चीज का कोई इंतजाम, जहां तपता हुआ सहरा है, आग बरसाता हुआ सूरज है। भला उस जगह कैसे छोड़ जाते। लेकिन छोड़कर जैसे ही जाने लगे, पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि देखने के लायक ही नहीं था। पीछे मुड़कर देखते तो कितनी तकलीफ होती। फिर हजरत हाजरा कहती हैं,
آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں یہاں پہ اس جنگل میں اس بیابان میں کیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر سے حضرت بی بی ہاجرہ بار بار سوال کرتی ہیں. پھر لاسٹ میں انہیں سمجھ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہو. پھر کہتی ہیں کہ کیا آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے؟ کیا آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے. تو کیا کہا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے؟ دھیان سے سنیں. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے منہ سے جو جملہ نکلا، اللہ اکبر، اگر آج ہم ان کے ایک جملے کو اپنی زندگی میں نمونہ عمل بنا لینا تو ہماری زندگی، ہماری دنیا، ہماری آخرت سب سمجھ جائے گی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ نے حکم دیا یہاں پہ مجھے چھوڑنے کا. اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو یقیناً وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، یقیناً وہ میرے لیے کافی ہے، اور یقیناً وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر، یہ ان کا ایمان، یہ ان کا یقین. خیر، جب چھوڑ کے جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جو زیادہ سفر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پانی، کھجور، جتنی بھی چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. اب پھر پیاس کی شدت جب بڑھتی ہے اور برداشت ہونے کے قابل نہیں ہوتی تو حضرت بی بی ہاجرہ دوڑ کے صفا پہ جاتی ہیں، صفا سے مروہ پہ آتی ہیں، پھر صفا پہ جاتی ہیں، پھر مروہ پہ آتی ہیں، پانی کی تلاش میں بھٹک رہی تھی کہ کچھ تو مل جائے، کہیں تو پانی مل جائے تاکہ میں اپنے چھوٹے سے بچے کی پیاس کو بجھا سکوں. اللہ اکبر. حضرت ہاجرہ یہاں تک کہ بھوک پیاس کی شدت سے وہ اپنے بچے کو بھی دودھ نہیں پلا سکتی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان جب کھائے گا پیے گا تبھی تو اپنے بچے کو وہ دودھ پلا سکتا ہے. لیکن افسوس کہ ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. کھانا پینا چھوٹنے کی وجہ سے وہ بچے کا پیٹ بھی نہیں بھر پا رہی تھی. اب انہوں نے کیا کیا کہ پھر سے گئی، بار بار صفا مروہ کا چکر لگاتے لگاتے جب 7 مرتبہ ہو گیا اور اب نا امید ہو گئی. اب انہیں لگا کہ اب میں، ظاہر سی بات ہے انسان جب کھانا پینا نہیں پائے گا تو اس دنیا کو تو الوداع کہہ ہی دے گا. تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گی. تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بلک بلک کر رونے لگے اور ہاتھ پاؤں رگڑنے لگے زمین پر، ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی. ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنا تڑپتی ہے یہ تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتی ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لوں، ہو سکتا ہے کہ آخری دیدار ہو، میں آخری مرتبہ اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوں. اور وہ آتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جیسے ہی سینے سے لگانے کے لیے دوڑ کے آتی ہیں، وہیں پہ اتنے میں فرشتہ جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام سے ہم جانتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی پر کو زمین پہ مارتے ہیں اور فوراً ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے، یعنی ان کی ایڑی رگڑنے سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے. جیسے ہی پانی نکلتا ہے تو ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے. ہمارے لیے کتنی عبرت کی بات ہے. اگر آج ہم جیسے ناکاروں کو چھوٹی سی مصیبت آ جائے تو ہم کتنی زیادہ آہو بکا کرنے لگتے، کتنا تڑپ تڑپ کے اپنے آپ کا جو غم ہوتا ہے اپنا وہ لوگوں کو سنانے لگتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں. لیکن قربان جائیے ایسی ماؤں پہ جنہوں نے اسلام کے لیے، اپنے رب کے لیے کون کون سی قربانیاں نہیں دی. اللہ اکبر. پھر پانی جیسے ہی نکلنے لگتا ہے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پانی کے پاس پہنچتی ہیں اور زمزم کہہ کے اس پانی کو روکتی ہیں، کیونکہ عبرانی زبان میں زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، رک جانا. تو وہ زمزم کہہ کے اس پانی کو روکتی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے بارے میں ایک اور واقعہ گزرا ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے. لیکن ذرا دھیان دیں اور دیکھیں کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قربانی اللہ کو اس قدر پسند آ گئی، اس قدر پسند آ گئی کہ وہ جو حضرت بی بی ہاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کا جو چکر لگا رہی تھی پانی کی تلاش میں، اللہ نے اس کو حج کے ارکانوں میں سے ایک رکن بنا دیا. یعنی اگر کوئی
सफा मरवा का चक्कर न लगाए 7 मरतबा तो उसका हज ही मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने इतना नवाजा अपनी महबूब बंदी को कि उसके काम को लोगों पे वाजिब कर दिया, फर्ज कर दिया कि अब कयामत तक जितने लोग हाजी बनेंगे तो वो हजरत हाजरा की सुन्नत पर अमल करेंगे। तो अब आप देखिए कि हमने जो ये चीज सुनी, ये जो स्टोरी सुनी, इससे हमें दर्स क्या मिलता है, इससे हमें नसीहत क्या मिलती है, और हमें अपनी जिंदगी में किस तरीके से उनकी जिंदगी को लाना है और अपनी जिंदगी को उनके नक्शे कदम पर चलाना है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक और वाक़या पेश करूंगी, जो बकरीद में जो कुर्बानियां की जाती हैं, आखिर उसके क्या असबाब हैं या किस वजह से कुर्बानी दी जाती है, वो सारी चीजें इंशाअल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे।